صاحب نے ایک اسٹریٹجی کھیلی ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے. مرزا صاحب ذہین آدمی ہیں اور بولنے میں بڑے تیز ہیں, اور پھر لینگویج کا جو ان کا ٹیکسچر ہے نا وہ ایسا ہے کو سیدھا یہاں پہ لگتا ہے, یعنی وہ کوئی بہت علمی بات نہیں کرتے, وہ بات کرتے ہیں پبلک کے لیول کی. ایک چیز ماننی پڑے گی کہ انجینئر صاحب نے نوجوانوں کو الگ الگ مختلف عجیب و غریب باتوں میں الجھنے سے بہتر ہے کہ اس چیز پر ڈسکشن کر لیں. ماحول تھا, کیا بات تھی, کیا موقع تھا اس وقت, اور پھر یہ کہ تمہیں یہ سمجھ ہے کہ مرزا صاحب نے جو بتایا وہ ایگزیکٹلی وہی ہے, کراس چیک کیا تم نے اس کو. مرزا صاحب نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے علماء تھے نا ان سب کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. وہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, وہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. اچھا جو لوگ بیٹھنے آئے ان کے سامنے آئے نہیں, وہ مرزا صاحب نہ آتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چال چلی جس کی وجہ سے نا وہ ایک دم بوم مل گیا ان کو. مرزا صاحب کو تو جواب ہی کوئی نہیں ہے, کوئی ان کا ٹکر کا ہے ہی. کوئی چیز بولی ہے, سننے والے نے پرسیو کیا کہ یہ گستاخی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں چیزیں فرق ہے. صاحب ہمارے جو بزرگان دین ہیں, جو ہمارے وہ کہتے ہیں کہ بابے, وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہیں, ان کو نہیں مانتے, ان کو برا بلا کہتے ہیں, مختلف القابات سے پکارتے ہیں. السلام علیکم, میں حذیفہ اشرف اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حذیفیات. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے خاص سائے کرم میں ہوں گے اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں آپ بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس موضوع پر ہم آج پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پر بہت ہی ڈیمانڈ آ چکی ہے, اور صرف موضوع کی نہیں, آپ کی شخصیت اتنی ہی معتبر ہے کہ مجھے بہت سے لوگ آپ کے حوالے سے ریکمینڈ کر چکے ہیں. گو کہ میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں, تو اس حوالے سے جب میں نے دیکھا کہ آپ سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیوز کچھ دیکھیں تو مجھے لگا کہ مجھے آپ سے وقت لینا چاہیے, اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف بھی لائے. تو ہماری آج کی جو شخصیت ہیں, موضوع میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن شخصیت کی جانب چلتے ہیں. پروفیسر عرفان پاشا صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ, آپ کا شکریہ کہ آپ آئے, تشریف لائے. جناب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اردو ادب سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے, اور علمی و ادبی میدان کی ایسی شخصیت ہیں جن کو صرف اور صرف دلیل اور علمی بات کرنا آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم جو سوشل میڈیا پہ ایک نام بہت بار سن رہے ہیں, اور مختلف موضوعات کو زیر بحث لاتے ہوئے وہ نام بار بار ہمارے ذہن پہ بھی آتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے, کئی معاملات میں وہ سینسیشن کی صورت میں آتا ہے, تو وہ نام ہے انجینئر محمد علی مرزا. تو ان کے حوالے سے میں نے سر کی پوڈ کاسٹ دیکھی, معاملات دیکھے, ویڈیوز دیکھی, تو وہ جو معاملات زندگی ہیں ہم اس میں بہت سے, سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں وہ ذرا کچے ذہن کے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر ایسی چیزیں جو ہے نا وہ حاوی ہو جاتی ہیں, اور جس کو دیکھتے ہوئے وہ پھر ذہن کو منتشر کر بیٹھتے ہیں. تو ہماری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے گرد گھومے گی, لیکن ہم پاشا صاحب کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. سر آپ کی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی جو معاملات زندگی ہیں, اور آپ یوتھ کو بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں, تو یہ اس جانب آنا, ادب کی جانب آنا, ادب میں رہتے ہوئے سروائیو کرنا, اور آپ ادب کو کیسا پا رہے ہیں؟ بہت شکریہ حذیفہ. میں عرض کرتا چلوں کہ بیسیکلی جو میرا جو ایجوکیشن کریئر تھا اس میں سائنس تھی پہلے, تو بڑی لڑ جھگڑ کے کچھ سوسائٹی سے, کچھ گھر والوں سے, تو میں نے اپنا فیلڈ خود چنا, اور میں ادب کی طرف آیا, اسلامک اسٹڈیز اور اردو لینگویج اینڈ لٹریچر کی طرف. تو بہرحال اس میں پھر آگے بڑھے, اور اس میں ہم نے کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ایم فل کیا اردو میں, ایم فل اسلامیات کیا.
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ جو تھی تقریباً 27 سال سے چل رہی ہے، جس میں مختلف کلاسز کو پڑھانے کا موقع ملا. شروع میں تو ہم 6ٹھی 7ویں 8ویں کو ہی پڑھاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہ کالج لیول یونیورسٹی لیول تک اور CSS کلاسز اور یہ مطلب ایک آگے سمجھے کہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں. لیکن اب آ کے تھوڑا سا ان کو ہم نے ڈسپلن کیا ہے کہ کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، کچھ چیزیں رکھی ہیں تاکہ کچھ ضروری چیزوں کو وقت دیا جا سکے. تو اردو ادب کے حوالے سے یہ ہے کہ یعنی میں جب FSC میں تھا نا، تو میں جب آ رہا تھا اردو لٹریچر کی طرف اور عربک اور اسلامیات کی طرف، تو میرے ایک دوست تھے، بڑے سنسیئر تھے میرے ساتھ. انہوں نے کہا یار آپ یہ پڑھ کے تو لوگوں کے بچے پڑھائیں گے تو اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے فیل بھی ہوا یار ایسے ہی ہے. پھر یہ خیال آیا کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. آپ اپنے جو فیلڈ ہے اگر اس میں کام کرتے ہوئے بہترین آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، لیکن آپ کو اطمینان ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کبھی اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہوا، اور ہمیشہ یہ اطمینان رہا کہ میں نے صحیح فیلڈ جو ہے منتخب کیا اپنے لیے. یوتھ جو ہے ہماری کسی بھی، میں یعنی اگر اس بات کو یوں ریلیٹ کروں ہسٹری کے ساتھ کہ ہم نے دنیا میں جتنے انقلابات پڑھے ہیں یا سوسائٹی میں جو ریولوشنز دیکھے ہیں، ان میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں نا، ان میں جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ یوتھ رہی ہے ہمیشہ. ایون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں جن لوگوں نے انقلاب برپا کیا اور مدینہ میں ایک ریاست اسلامی قائم کی، ان میں جو میکسیمم صحابہ تھے وہ 16 سے 40 سال کی عمر کے درمیان کے تھے. یوتھ تھی وہ. واہ واہ واہ. اور انہوں نے کام کیا، انہوں نے جو ہے نا وہ کمٹمنٹس دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمٹمنٹس کو قبول کیا اور اسی قافلے کو لے کر آگے چلے. یوتھ میں سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے کہ یوتھ بے ایمان کم ہوتی ہے، یوتھ منافق کم ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی نا. ایموشنز میں آپ وہی کہتے ہیں جو اندر ہوتا ہے، اور اندر انسان کے وہی جو رب نے علم لدنی رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دھوکہ تو اندر نہیں رکھا ہوا، وہ بھی صفائی سے ہر وہ بات کرتے ہیں. ہاں دھوکہ، نفاق، یہ چیزیں انسان پروسیس سے گزرتے ہوئے سیکھ لیتا ہے، اور اگر ہم یوتھ کو ساتھ ساتھ اس چیزوں سے پیوریفائی کرتے چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یوتھ کو بڑی تیزی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو بس یہ ایک مقصد ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یار یوتھ اگر جو ہے نا وہ کسی بھی بندے کی چکنی چھپڑی باتوں سے ڈی ٹریک ہو رہی ہے تو ہم سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی 2-4 لائنیں تھیں تو تم نے وہ ڈلیور کر کے یوتھ کو کیوں نہیں جو ہے وہ ٹریک پر لے کر آئے. تو بس یہ ایک یوں سمجھے کہ اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہے وہ کامیاب کریں. انشاءاللہ آپ بڑے ہی اچھے سلجھے ہوئے طریقے سے یوتھ کی رہنمائی کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اور ہم تو باقاعدہ آپ جیسے لوگوں کو سن کر جو ہے وہ کسی ٹریک پر رہتے ہیں، ورنہ ہمیں جو ہے وہ منتشر ہونے میں وقت نہیں لگتا. تو آج کی میں یہ چاہوں گا کہ ایکسکلوسیو ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہو، لیکن وہ پھر انشاءاللہ کسی دن ضرور کریں گے. لیکن آج کا جو موضوع ہے، میرے کچھ دوست ہیں جن میں حسن کمال پاشا صاحب ہیں، ایک دو اور بھی ہیں، تو وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس موضوع پر پاشا صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کریں. تو مرزا صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگ ان سے شدید اختلاف بھی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بعض ان کے معتقد ہیں، بعض ان کو اصلاح امت کا داعی سمجھتے ہیں، تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا ہی انقلاب برپا کر دیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ نے کیس اسٹڈی مرزا صاحب کے حوالے سے کی ہے، جو آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہیں، وہ آج آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں ضرور کیجیے گا ڈسکس. تو مرزا صاحب کی بڑی ہی فین فالوئنگ ہے اور زیادہ تر یوتھ ہے، تو آپ کو ان سے اختلاف کیا؟ جزاک اللہ. اچھا، پہلی بات یہ کہ جب ہم مرزا صاحب پہ کو بات کرتے ہیں نا تو ان کے ظاہر ان کی ایک فالوئنگ ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تو وہ دلیل سے ہٹ کر نا تو اس بات پر آ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں ان سے نفرت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی بغض ہے. حالانکہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے ایک بھائی ہیں ہمارے. ہم نے کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی، کبھی ہم ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں کہا، ہمیشہ دلیل سے ان کی بات کو رد کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ان سے صرف اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کا نعرہ لگا کر شروع کیا تھا سوشل میڈیا پہ اپنا کام، وہ پچھلے 8-10 سالوں میں نا اس سے ہٹ گئے. اچھا. اور وہ اب ایک ایسے ٹریک پر آ گئے ہیں. اور وہ کیا تھا؟
وہ تھا کہ جی میں توحید کو لے کر آگے آیا. اوکے. اور توحید آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے تمام مسالک میں، بھلے وہ اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، اور آگے ان کے بھی آف شوٹس ہیں، ان میں سب سے سینسٹیو ایشو ہے. بالکل صحیح. اور ہر فرد چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے بالکل خالص رہوں. یعنی توحید کی ڈیفینیشن میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن توحید کے معاملے میں کافی لوگ جو ہے نا وہ سینسٹیو رہتے ہیں، اور لوگوں نے ان کو ریسیو کیا ان کی بات کو، اور اس پہ لوگ مطلب ان کے چاہنے والے بنے. لیکن ہوا یہ کہ، اور یہ خود ان کا اپنا بھی اعتراف ہے کہ ہوا یہ کہ نا وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی چیز پر آ گئے کہ جو 1300 سالوں میں امت میں ہمیشہ سے اختلاف میں رہی ہے، لیکن اہل سنت کا ایک موقف رہا ہے، وہ سیٹلڈ ہے. انہوں نے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی. صحیح. اور یوتھ جو ہے نا وہ کہتی ہے جی وہ تو دلیلیں دیتے ہیں ہر بات کی، وہ تو ہر چیز کا ریفرنس پیش کرتے ہیں، لیکن یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی دلیلوں کو اور ریفرنسز کو کراس چیک نہیں کرتے. خود نہیں چیک کرتے. تو وہ ظاہر ہے کہ گڑبڑ ہو جاتی ہے وہاں پر. اب یہاں پر بیٹھے بیٹھے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ساتھ میں میں اس کا ایک جو ہے نا وہ جے پی جے لگا دوں. وہ جے پی جے کے اندر جو ہے نا وہ لکھا ہو حدیث کا نمبر بھی ہے، ٹیکسٹ بھی عربی بھی، اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. اب آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا یار ریفرنس کے ساتھ یہ بات آ رہی تو میں کیسے اس کو ڈینائی کروں گا، انسپائر بھی ہو جاتا ہے. ہاں. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی جو حدیث کی سند ہے وہ کیا ہے، حدیث کا جو صحیح ترجمہ ہے کیا وہ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. اب مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دعوے بہت بڑے کر دیے، لیکن اس دعوے کے لیے جو ایویڈنس تھے نا اس کو مینیپولیٹ کیا انہوں نے. اس کی وجہ سے یوتھ جو کہ ہمارے ہاں دین اسلام کے لیے صرف جذبات رکھتی ہے آج کی یوتھ، لیکن علم نہیں رکھتی. اب ایموشنز رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ بھی یعنی عربک ٹیکسٹ سنائیں، وہ متاثر ہو جائے کہ شاید یہ قرآن حدیث ہے. وہ ہمارے ہم مدرسے میں تھے تو ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ کہتے ہیں کہ مدرسے کا طالب علم بڑا سادہ ہوتا ہے، اور اس کی جو نیا نیا ہوتا ہے اس کی جذباتی وابستگی عربی سے اور باقی ان چیزوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بیچارہ طالب علم مدرسے میں ریل گاڑی سے اترا لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر، تو اس نے دیکھا کہ دروازوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور وہ جا کر نہ ان دروازوں کو چومنے لگ گیا. اچھا. اور وہ تھے واش رومز کے دروازے. بیت الخلا. اس نے کہا میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا عربی لکھی ہوئی ہے. اب بیت الخلا عربی لکھی ہوئی ہے، مطلب ہمارے یہاں اگر عربی میں ہم گالی لکھ کر پرچی زمین پہ پھینک دیں، جس کو نہیں آتی وہ اس کو اٹھائے گا، چومے گا اور اونچا رکھ دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا مرزا صاحب، جس کی وجہ سے نا لوگ بہت تیزی کے ساتھ ڈٹریکٹ، اور ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے. میں نے تو ویسے تو آپ دیکھیں کہ یعنی یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ آپ ان کو نوٹس ہی نہ کریں، جواب نہ دیں، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک وہ انفلوئنس نہیں کر رہے تھے یوتھ کو. اب وہ بہت تیزی کے ساتھ انفلوئنس کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو نلیفائی کرنے کے لیے اور اس کا علمی جواب دینے کے لیے بہت ضروری تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ مائک پر آئیں، کچھ لوگ اسکرین پر آئیں. سر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو یوں لانا بھی جو ہے وہ بھی ہمارا ہی کردار ہے اس میں بہت بڑا، چونکہ ان کے چاہنے والے بھی تو ان کو لا رہے ہیں، لیکن ہم ان کے خلاف باتیں کر کے بھی تو ان کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ ایک پوائنٹ تو ہے. جیسے ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ آپ کو پروموٹ نہیں کرتا، لیکن آپ کے جو مخالف ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ چڑھا دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہمیں خیال رکھنی چاہیے، تھوڑا سا فرق اگر ہم سمجھیں اس کو، کہ جب تک تو آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء جو آپ یوں سمجھیں کہ جو سب سے پہلی لیئر ہے علماء کی پاکستان کے اندر، انہوں نے مرزا صاحب کو کبھی بھی جواب نہیں دیا ہر مسئلے کے. یعنی آپ دیکھ لیں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، آپ نے ان کی زبان سے مرزا صاحب کے لیے نہ کوئی اچھی نہ بری بات کبھی نہیں سنی. تقی عثمانی صاحب دیوبند کے ہیں، آپ نے کبھی ان سے نہیں سنی، ساجد میر صاحب سے کبھی نہیں سنی. لیکن ان کے نیچے جو ایک مڈل لیئر ہوتی ہے وہ لوگ انہوں نے کاؤنٹر کرنا کب شروع کیا؟ جب یہ چیزیں حد سے آگے نکل گئی. تو ہم نے کیا ہے، لیکن ہم نے اس وقت کیا کہ جب وہ ریڈ لائن کراس ہونا شروع ہو گئی. تو جس کی وجہ سے اگر ہم نہ کرتے تو پھر یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. صحیح. مرزا صاحب کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مرزا صاحب نے ایک اسٹریٹجی کھیلی ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے. مرزا صاحب ذہین آدمی ہیں. صحیح. اور بولنے میں بڑے تیز ہیں، اور پھر لینگویج کا جو ان کا ٹیکسچر ہے نا وہ ایسا ہے کو سیدھا یہاں پہ لگتا ہے. یعنی وہ کوئی بہت علمی بات نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں پبلک کے لیول کی. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ
ایک خاتون تھیں جو نئی نئی آئیں میڈیا میں اور خاص طور پہ شو بیس میں. ایک آدھ مووی ان کی بن گئی, پھر وہ کا پریمیئر چلا, تو پریمیئر کے بعد لوگ اکٹھے ہو گئے, انٹرویو لینے لگ گئے. اب اس کی پہلی مووی ہے اور وہ اس کا انٹرویو ہو رہا ہے, اس کو اوپر آنا ہے. تو سوال کیا اس سے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اس مووی کو کیوں سائن کیا, اور اس میں آپ کی جو پرفارمنس ہے ساری کی ساری, آپ اس کے بارے میں کیا مطمئن ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا دیکھیں میں مطمئن ہوں کہ نہیں ہوں اس کا فیصلہ عوام کرے گی, البتہ مجھے پتا ہے کہ میں ریما سے زیادہ اچھی ایکٹنگ کر سکتی ہوں, زیادہ اچھا ڈانس کر سکتی ہوں. اگلے دن جو ہے نا وہ شاید سرخیوں میں تھی خاتون. اچھا اب وہ جب بعد میں سے 2 دن بعد اس نے معافی مانگ لی کہ جی میں نے غلط کہا ہے, میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. ہم یہ آپ سمجھیں کہ 10-12 سال کے ہوں گے, اس ہمیں یہ بھی یاد نہیں وہ کون خاتون تھی, لیکن خبریں ہم نے سنی اپنے بڑوں سے. اب مرزا صاحب نے یہ کھیلا, یہ گیم کھیلی. وہ اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے نا کہ وہ ایک ابھی کورس کوئی کرتا ہے اسلامک لڑکا, تو وہ اپنے والد صاحب کو کہتا ہے مجھے کوئی لوگ جان ہی نہیں رہے ہیں, میں کیا کروں ایسے. کہتے کہ آپ کی بات جمعے کے خطبے کے بعد نہ تم آنا اور آ کر یہ کہہ دینا کہ گدھا حلال ہے. تو وہ جو ہے اس نے آ کے یہ کہہ دیا, اور اس کے بعد الگ الگ قصبوں سے لوگ جو ہے نا اس سے ملنے آنے لگے کہ بھائی ہمیں بتاؤ دلیل دو کیسے. تو جب وہ اک گیا تھک گیا, اس کو اچھی خاصی پذیرائی مل گئی اس لحاظ سے, تو اس نے اینڈ پہ کہتے میرے ابا جی نے کہا تھا دیکھیں آپ میں سے مجھے کوئی 2 لوگ بھی نہیں سنتے تھے, آج پورا جو ہے نا وہ معاشرہ مجھے سن رہا ہے اس حوالے سے, لیکن میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں کہ گدھا جو ہے وہ حرام ہے. مرزا صاحب نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے علماء تھے نا ان سب کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. وہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, وہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. اچھا جو لوگ بیٹھنے آئے ان کے سامنے آئے نہیں, وہ مرزا صاحب نہ آتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چال چلی جس کی وجہ سے نا وہ ایک دم بوم مل گیا ان کو. مرزا صاحب کو تو جواب ہی کوئی نہیں ہے, کوئی ان کا ٹکر کا ہے ہی. یہ ایک مسئلہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پھر آنا پڑا. صحیح. اچھا مجھے جو پرسنلی اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ کہ میں آپ کی شخصیت سے اتنا زیادہ متاثر اس لیے ہوں کیونکہ آپ جو بات بڑے ہی نفیس انداز سے کر رہے ہیں. میں اس انسان کے پاس ہمیشہ بیٹھنے کی کو ترجیح دیتا ہوں جو میرے ساتھ سلجھے ہوئے طریقے سے بات کرے گا, جو مجھے اچھے سے طریقے سے بتائے گا. میں اس انسان کے پاس نہیں بیٹھتا چاہے وہ PhD اسکالر ہے, لیکن اس کا طریقہ کار بالکل غلط ہے اور وہ اگلے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھ رہا. تو وہ پھر چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ساری کہانیاں نے, تو چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ بالکل ضعیف ہے یا بالکل اچھی اور سند چیز ہے. تو میں یہ سوال تو آگے کہیں جا کے کرنے والا تھا, لیکن میں اب یہ سٹارٹ میں کر دیتا ہوں کہ مرزا صاحب جو بھی یہ سینیریو چل رہا ہے, جو بھی معاملات چل رہے ہیں, جو بھی اپنی بات آگے رکھتے ہیں, جس بھی طریقے سے رکھتے ہیں, چاہے وہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے چاہے وہ کسی بھی طرح ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں مرزا صاحب گستاخ ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے نا کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہوا ہے. مرزا صاحب نے جو کام شروع کیے تھے نا اس میں انہوں نے پہلے ہلکے ہلکے کچھ کہنا شروع کیا, پھر ہوا یہ کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ ایک خاص طبقے کی حمایت میں نا یہ دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں ائمہ ہیں ان کو اب یہ رگیدنا شروع ہو گئے. مثال کے طور پر میں نہیں کہتا وہ گستاخ ہے, فیصلہ پبلک کو کرنا چاہیے, ہمیں تو ایویڈنس سامنے رکھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ میں ایک شخص ہے جو وہ اوجڑی رکھ دیتا ہے ان کی گردن کے اوپر جب وہ سجدے میں ہوتے ہیں, اور وہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا. تو وہ مرزا صاحب چونکہ ذرا آؤٹ اسپوکن ہے تو بڑے جذبات میں انہوں نے کہا کہ کدھر گئے باقی لوگ. صحیح. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی ہیں, انہوں نے ہٹائی ہے. تو پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ کدھر تھے ابو بکر کتنے سے, نعوذ باللہ, مطلب کہا کہ اگر وہ وہاں ہوتے اور وہ اوجڑی اٹھانے آتے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہتے ہیں ان کو پھنٹی پڑ جاتی. اچھا. اب آپ سوچیں کہ یہ بات کرنے والی جس حدیث کا وہ ٹیکسٹ خود نہیں پڑھ پاتے, عربی کا ترجمہ پڑھ کے وہ بیان کرتے ہیں, اس میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, یعنی وہ وہاں نہیں تھے, لیکن ان کے اوپر یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے صرف اپنے جذبات کی تسکین کے لیے یہ بات کہی. آپ دیکھیں ایک ویڈیو میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا ایک تنازع ہوتا ہے ایک صحابی کے ساتھ, اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالد میرے صحابہ کو برا مت کہو. ٹھیک ہے نا. اس سے میرے صاحب نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ خالد بن ولید صحابی نہیں ہے, باقی دوسرے صحابی ہیں.
ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں یعنی ایسی بات, میں آپ کو ایک حدیث سناؤں تو آپ یعنی بڑے حیران ہوں گے کہ مرزا صاحب کس چالاکی سے کھیل جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ علی وہ کیا وقت ہوگا, یعنی مفہوم میں اس حدیث کا بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا میک اپ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں حدیث اور ان کے ریفرنس یہ چیزیں, ہم یہاں پہ چونکہ ذرا جنرل سی بات ہوتی ہے. تو وہ اس میں فرمایا کہ میری بیوی میں سے ایک بیوی جو ہے وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے گی. اچھا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جسی شخصیت جو کہ مطلب تقوی میں, تعلق میں, اسلام میں, ایمان میں لیڈ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو, وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں بڑا ظالم ہوں گا. آپ نے فرمایا نہیں, لیکن جب ایسا ہو تو تم میری اس بیوی کو وہیں چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. اب حدیث کا سادہ سا مطلب ہے کہ جھگڑا ہوگا, اس میں کوئی ظالم نہیں ہے. اگر کوئی ظالم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے, آئیڈینٹیفائی کر دیتے. آپ نے کہا نہیں تم ظالم نہیں ہوگے, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ہوں گی. مرزا صاحب کو چونکہ عربی کے اصول نہیں آتے تھے, انہوں نے لیکن سے معنی مخالفہ مراد دیا کہ پھر نعوذ باللہ عائشہ ظالم ہوں. صحیح. اب یہ دیکھیں کہ آپ اپنی ماں کے بارے میں, ام المومنین کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ پھر امت سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے بتایا ہو سو کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں جنگ جمل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کا فرمایا یہ تینوں باغی ہیں. اب باغی والی جو حدیث ہے اگر آپ اس کو اپلائی بھی کریں تو وہ مرزا صاحب کے اصول کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ پر ہوتی ہے. حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر جو رضی اللہ عنہ میں ان پر نہیں ہوتی, لیکن جذبات میں مرزا صاحب فرما گئے. اب اس سے رجوع بھی نہیں کر رہے. یعنی اس طرح کی نا ایک پوری فہرست ہے جس پہ نظر آتا ہے کہ مرزا صاحب یعنی ایسے ایسے جملے اور ایسے ایسے لفظ بول جاتے ہیں اور اس پر پھر وہ پریشان بھی نہیں ہوتے. اور آخری چیز یعنی ویسے تو باتوں کی فہرست ہے پوری, لیکن آخری چیز میں بتاؤں کہ اللہ کے جس پہ زیادہ تر لوگ مشتعل ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا لفظ استعمال کرنا جسے چھوکا تو اور اس کے بعد ڈٹ جانا اس کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا صاحب نے اس کا جواب کیا دیا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں کہا, نقل کفر نباشت کا وہ جملہ بول کر نا کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا, یہ تو میں نے بتایا ہے کہ یہود نے یہ کہا. ہم نے ان سے کہا کہ یہود نے جہاں کہا ہے آپ وہ ٹیکسٹ پیش کریں. صحیح ہے. یعنی حدیث میں آیا ہوگا, کسی تاریخ میں آیا ہوگا, قرآن میں آیا ہوگا, صحابہ کے آثار میں آیا ہوگا, بیان کریں. ہاں اگر انہوں نے کہا ہے اور آپ نے جس کو کوٹ اینڈ کوٹ بیان کیا ہے تو لے آئے سامنے, وہ نہیں لائے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں ایسا کہیں پر. یہ تو انہوں نے یوں سمجھیں کہ اپنے روایتی لہجے میں تیزی سے بول دیا اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ مرزا صاحب کو فرشتے ہیں یا ہم کو فرشتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ آپ کے جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی پر اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ امت اتنی بے وقوف ہے کہ وہ ان کی سرعام معافی کے بعد بھی ان کو لعن طعن کریں گے, بلکہ لوگ محبت کریں گے. ہمارے دیکھیں کتنے علماء ایسے ہیں جنہوں نے رجوع کیے ہیں باوجود اس کے کہ ان کی غلطی نہیں تھی, لیکن لوگوں کو لگا کہ غلطی ہے, انہوں نے پھر بھی معافی مانگ لی. مرزا صاحب نہیں آتے. ہاں مرزا صاحب کہتے ہیں چھوکرا کو برا لفظ نہیں. صحیح ہے. مزے کی بات یہ ہے, ایک عالم ہے, انہوں نے جذبات میں مرزا صاحب کو چھوکرا کہا. مرزا صاحب نے اس پر ان کی بہت کلاس لی. کہا ذرا ان کی ذرا دیکھیں آپ جہالت, ان کی تربیت دیکھیں. یہ یعنی انہوں نے لعن طعن کی ان عالم پر اور کہا کہ مجھے چھوکرا کہہ رہے ہیں, بڑا برا منایا. اور تھوڑے دن بعد یہ خود کہا تو اس کو جسٹیفائی کریں چھوکرا برا لفظ تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ برا لفظ نہیں تو آپ کو اپنے لیے کیوں برا لگا. مطلب دیکھیں اضافہ ایک بات ہوتی ہے ایمان کی, جذبات کی. اگر فرض کریں چھوکرا برا لفظ نہیں ہے, چلیے فار دا سیک آف آرگومنٹ نہیں ہے برا, تو اگر کوئی میں ذرا اس کو اپنے والد کے بارے میں رکھ کے سوچوں, میں کہوں جی میرا والد خدا نخواستہ چھوکرا ہے یا میرے دادا یا میرے, تو مجھ سے برداشت ہوگا یہ؟ Obviously not. میں کہوں گا یار یہ تو بڑی بدتمیزی ہے. تو مرزا صاحب اس بات پر نہیں آ رہے. ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں.
مرزا صاحب کے حوالے سے یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ مختلف مسائل کو ڈھال بنا کر بہت ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں، جیسے کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ حنفیاں دیوبندیوں کے حوالے سے وہ رفع دین کو لے کر جو ہے وہ بڑے کانشیس ہیں اور بالکل ایکسٹریم لیول پر جا کے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ تو ہے فقہی اختلاف، ٹھیک ہے، یعنی پہلے ہم جو بات کر رہے تھے نا وہ تھا معاملہ ایمانیات کا. یہ جو فقہی اختلاف ہے نا، یہ تو 1400 سال سے چل رہا ہے. صحیح ہے. یعنی صحابہ کرام میں اختلافات موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے. آپ نے سارے اختلافات کو سیٹل نہیں کیا، آپ نے کچھ اختلافات کو جاری رکھا، صحیح ہے، اور امت پہ چھوڑ دیا، جس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اجتہاد کی بنا پر اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چلتا ہے. اور دنیا کے ہر فیلڈ میں اختلاف موجود ہے. آپ دیکھیں کہ لا ایک جو شق ہے، چاہے وہ آپ قانون کی لے لیں، کسی کانسٹیٹیوشن کی لے لیں، سارے وکلا اس کی ایکسپلینیشن کے اوپر متفق نہیں ہوتے. آپ کا تعلق ہے لا کے ساتھ. آپ دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے خود جب ایک چیز کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ جو فلاسفہ ہیں ہمارے ہاں، ان کی آپ دیکھیے وہ سارے ایک تھیری پہ متفق نہیں ہیں. سیاست کی جو تھیریز ہیں ان پہ سب متفق نہیں ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں سائنس کے اوپر، ایون سائنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ کے طور پہ سامنے آئی ہے ایک صدی کے اندر، لیکن کیا سائنس کی تمام چیزوں پہ سارے سائنسدان متفق ہیں؟ بالکل نہیں ہے. کوئی فلیٹ ارتھ کی بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، وہ کچھ بات کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. سب لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دراصل کہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. اسی طرح اسلام میں وہ والے ایشوز جن کے اوپر اجتہاد کیا جاتا ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر ائمہ میں جب مختلف جو ہے وہ مسالک وجود میں آتے ہیں جو کہ جن کی جڑیں صحابہ کرام کے فہم سے جڑی ہوئی ہیں، تو وہ آگے چل کے نام پا لیتی ہیں. کوئی حنفی نام پاتا ہے، کوئی مالکی نام پاتا ہے، کوئی حنبلی پاتا ہے، کوئی جعفری پاتا ہے، کوئی زیدی پاتا ہے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور امت میں کبھی ایشو رہا بھی نہیں ہے ایسا جس طرح سے مرزا صاحب پیش کرتے ہیں. تو اب رفع الیدین کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب رفع الیدین جو ہے وہ جو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فرض تو قرار وہ بھی نہیں دیتے اس کو. لیکن مرزا صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. صحیح. اب اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، ان کی انسلٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اب صحابہ میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور ملتے ہیں کہ جو کرتے بھی تھے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، شاید لوگ اس بات سے سمجھ جائیں کہ اختلاف رائے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ 2 صحابی ہیں اور ان کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میں اگر اس پہ نام میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ معافی چاہوں گا. اب ان کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا موقف یہ ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. اب یہ خبر جب حضرت عائشہ کو پہنچتی ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں، وہ غلطی پر ہے، انہوں نے نہیں دیکھا ہے. اب دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں قرآن و سنت سے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ ایک کی رائے درست ہوگی، لیکن کس کی درست ہے یہ قیامت میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. وہ خود وضاحت کر کے نہیں جو ہے وہ بتا رہے قطعی طور پر. صحیح. تو صحابہ میں اس اختلاف کی بنیاد پہ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ امت میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی، صحابہ میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی؟ نہیں، یہ رائے کا اختلاف ہے. فرقہ بندی بالکل ڈیفرنٹ سینیریو ہے. ٹھیک ہے. فرقہ بندی ہوتا ہے کہ دین کے کسی قطعی معاملے میں جس کے انکار سے آپ کافر ہو جائیں، آپ اس کا انکار کرتے ہیں اور کلیم کریں کہ میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک فرقہ بندی ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں خوارج پیدا ہوئے مسلمانوں میں، اسی طرح سے بہت سارے، یہاں نام لینا شاید مناسب نہیں ہے اس طرح سے، لیکن یہ کہ جو دین اسلام سے خارج ہو گئے لیکن وہ اسٹل کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اسلام ان کے یعنی اللہ ان کے اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ فرقہ بندی، یہ جو ہے نا سنی، شیعہ، زیدیہ، جعفریہ، یہ سارے مسالک ہیں جو اختلاف رائے سے پیدا ہوتے ہیں. تو ان کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو لان تان نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. سر یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں جنم لے گیا، وہ یہ کہ اگر آپ کو کسی چیز کا، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور وجود کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، یا اگر آپ اپنی رائے قائم کرنے لگے ہیں تو سوچ سمجھ کے، سوچ وچار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور سرچنگ کے ساتھ آگے رکھنی چاہیے تاکہ اگلا بندہ ہماری بات کو سمجھے بھی اور اس پر بات کرے. لیکن
اتنے نازک موڑ آ چکے ہیں کہ ہم کوئی بات بھی کرتے ہیں تو گستاخی کا فتویٰ جو ہے وہ بڑی جلدی لگ جاتا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں نے یہ بات کی, میں نے یہ بات کی, تو مجھ پر جو ہے وہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا, یا میں گستاخ ہو گیا یا کوئی اور گستاخ ہو گیا؟ یہ بڑا زبردست سوال کیا ہے. اس پہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن میں مختصراً آپ سے فرض کروں کہ گستاخی جو ہے نا, یہ تو ایک تو ہوتی ہے جینوئنلی گستاخی, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز بولی ہے, سننے والے نے پرسیو کیا کہ یہ گستاخی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں چیزیں فرق ہے. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دو لوگ بحث کر رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, ایک کہہ رہا نہیں ہے. اب جو کہہ رہا ہے نور ہے, وہ جب سنتا ہے کہ اللہ کے رسول کو نور نہیں مانتا, وہ پرسیو کر رہا ہے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے. صحیح. اب یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے, یہ تو اللہ جانتا نا بہتر, اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ ایک رائے کا اختلاف ہے, اور یہ صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اس طرح کے اختلافات, اور اس پہ نہ اللہ کے رسول نے سیٹل کیا اس کو, نہ اللہ نے سیٹل کیا. ہمیں یہ کہا کہ آپ کی جو رائے ہے آپ دلیل کی بنیاد پہ اس کو رکھیے اور اس پر آپ قائم رہیے, لیکن دوسروں کو آپ جو ہے نا وہ قائل کر کے چھوڑے کہ مر جائیں گے مگر منا کے چھوڑیں گے اس کو, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پر سود حرام ہے, بالکل, اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے, امت میں اجماع ہے اس کے اوپر. اور صرف یہ کہ اہل سنت میں نہیں, اہل تشیع, اہل سنت سب میں اجماع ہے سود حرام. اس پہ اگر کوئی اختلاف رائے لے کر آتا تو اس کو تو پکڑا جائے گا کہ تم یہ کون سی نئی بات کر رہے ہو. صحیح. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یار دو سجدوں کے درمیان مجھے جلسہ کرنا ہے اور ذرا تھوڑا سا طویل کرنا ہے, ایک کہتا نہیں کرنا, تو یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں. صحیح ہے. نمازیں 5 فرض ہیں, اگر ایک شخص آ کے ایک نماز کا انکار کر دے, جی ہم تو 4 ہی پڑھیں گے, چوتھی نماز جو عشاء کی وہ تو بہت بھاری ہے, اور اسلام میں جو ہے نا مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا اللہ کی منشا نہیں ہے, اس لیے جس کو بھاری لگ رہی وہ نہ پڑھے. اب یہ جو بات ہے یہ کفر, یہ ٹھیک نہیں ہے, ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے نا. اب آپ جب اس طرح کی چیزوں کے اوپر آ کر لوگوں کو رعایت دیں اور جو اجتہادی اختلافات ہیں ان کے اوپر لوگوں کی آپ پکڑ شروع کر دیں, تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اب مسئلہ ہے ہم مسلمان پچھلے 100 سالوں سے زوال میں چلے گئے. زوال پذیر جو قوم ہوتی ہے نا, اس کے پاس افکار نہیں ہوتے, اس کے پاس شخصیات رہ جاتی ہیں. آپ دیکھیں 1300 سالوں میں کتنی بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں. آپ امام ابو حنیفہ اور ان سے پہلے کے جو تابعین اور صحابہ کو لے کر آپ چلتے چلے آئے, آپ دیکھیں کہ محدثین آئے, فقہاء آئے, امام شوکانی آئے, امام ابن تیمیہ آئے, امام ابو یوسف آئے, امام ابو محمد آئے. جدید دور میں آپ کنٹمپریری لے لیجئے تو ایک لمبی لائن ہے, لیکن ان کی ہم رائے کو لیتے ہیں. صحیح. ہم یعنی آج تک ہی کرتے آئے ہیں. اب جب ہم زوال میں آئے ہیں تو اب رائے وغیرہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی, ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم کہتے ہیں بس اس شخص نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. اب وہ شخصیت پرستی شروع ہو گئی. سیاست میں بھی مذہب میں بھی آپ شخصیت کو کے گرد سیٹلائٹ بن جاتے ہیں. یہ جو سیٹلائٹ بننا ہے نا, یہ ہمیں پھر جو ہے نا فری تھنکنگ سے دور لے جاتا ہے. ہماری ڈائریکٹڈ لرننگ ہوتی ہے ہر طرف سے, بس ایک سائڈ سے جو آ رہا ہے وہ میں سنوں گا, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم ایموشنل ہوتے ہیں. یار اس بندے کے بارے میں اس نے غلط بات کہی ہے اور میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اور اس کا حل کیا ہے, اس کو گولی مار دو, اس کو جلا دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. یعنی آج بڑا آسان ہے زوال کے اس دور میں کہ آپ نے کسی سے بدلہ لینا, آپ گھر سے باہر نکل کے کہیں کہ یار اس بندے نے نا اندر قرآن کو آگ لگائی ہے. لوگوں نے نہیں پوچھنا کہ لگائی کہ نہیں لگائی, انہوں نے بس یہ دیکھنا ہے کہ موقع کیسے ہے کہ مٹی کا تیل چھڑکیں اور آگ لگا دیں. اور یہ کون کرتے ہیں, جو لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں. اب مرزا صاحب کے مقلدین کو دیکھیں آپ کہ وہ اتنے ایموشنل ہیں کہ آپ کوئی ویڈیو لگائیں, آپ کوئی پوسٹ لگائیں تو وہ نیچے آ کے جو ہے نا وہ گالم گلوچ اور بری باتیں, بد زبانی, دلیل آپ ان کو پیش کریں تو وہ آگے سے نا کہہ لگا کر ہنس کے چلے جائیں گے. اور آپ کہیں یار اس پہ کوئی بات ہے تو پوسٹ پر تو وہ کرو, وہ کہیں گے ہم نے نہیں کرنی, یا غائب ہو گئے, یا اور اس کے اسکرین شاٹ اتار کر اپنی والز پہ لگا کے لوگوں بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو ہم نے فلاں کو کیسا مزہ چکھایا. تو یہ مطلب اصل جہالت کی باتیں ہیں. بالکل سر, ایک سائڈ کی بات کرنا بالکل غلط ہوگا. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ غالم گلوچ پر اترے ہوئے ہیں. جب مجھے یہ کہا گیا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور اس چیز کے اوپر بولنا ہے
تو مجھے یقین کیجیے ایسا کوئی شخص نظر ہی نہیں آیا. تو پھر جب آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات ہوئی تو پھر مجھے سمجھ لگی کہ علمی ادبی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کے ہی اس کے اوپر بولا جا سکتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کر رہے ہیں اور انتہائی گھٹیا ترین جو ہے وہ جملے بولے جا رہے ہیں, جو کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ایون ڈیڈ میں ادھر پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے ایک جو اتنا زبردست ہمارا جو ہے نا وہ رشتہ ہوتا ہے استاد شاگرد کا, تو میں آپ کے سامنے تو نہیں بول سکتا, تو میں اوپنلی کیسے بول سکتا ہوں؟ تو اس حوالے سے بھی بتائیں نا. دیکھیں اس حوالے سے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو لوگ گالم گلوچ کر رہے ہیں وہ کسی بھی مسلک سے, کسی بھی گروہ سے, کسی بھی جماعت سے ہیں, وہ کنڈیمیبل ہے. آپ دیکھیں گے کہ میں یعنی اس حوالے سے لوگوں کو چیلنج کرنا تو ذرا رویہ اچھا نہیں ہے, لیکن البتہ میں بڑے ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے مرزا صاحب سے کوئی اختلاف کیا ہے تو میں نے اس اختلاف کی دوسری طرف کھڑے ہو کر میں نے کبھی دوسرے جو لوگ مرزا صاحب کو گالیاں دیتے ہیں کبھی ان کو جسٹیفائی بھی نہیں کیا. صحیح ہے. ہمیشہ یہ کنڈیم کیا ان کو. میں نے کبھی مرزا بھی نہیں کہا, مرزا صاحب کہا ہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ذہین آدمی ہے بالکل, اور وہ اگر سیدھی راہ پر ہوں تو وہ امت کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. میں نے کبھی اوئے توئے, کبھی ابے تبے والی جو زبان ہے کبھی استعمال نہیں کی ہے, اس لیے کہ اس سے آپ اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں نا تو وہ خراب ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جس کی اپنی زبان صاف نہیں ہے, تو نہیں دیکھیں مجھے اختلاف ہے مرزا صاحب سے کہ ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے, صاف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بہت سارے اختلافات میں سے یہ بھی ہے, اور میں خود ہی اگر وہی زبان استعمال کروں تو مجھ میں ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ٹھیک ہے, میں جس چیز کا شکوہ ان سے کر رہا ہوں اسی گریڈ پہ کھڑا ہو کے تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں, تو یہ تو ظاہر ہے کہ پھر جواب نہیں دے رہا, یہ تو میں صرف اپنا غصہ نکال رہا ہوں. ایسی بات ہے جس چیز کو آپ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم خود ہی اس پیج پہ آ گئے تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. مجھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک بات یاد آ رہی ہے, چونکہ نوجوان جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ شیئر کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی, یا وہ بے پرکی مار کے گزر جاتے ہیں. اور ویسے ایک چیز ماننی پڑے گی کہ انجینئر صاحب نے نوجوانوں کو الگ الگ مختلف عجیب و غریب باتوں میں الجھنے سے بہتر ہے کہ اس چیز پر ڈسکشن کر لیں. تو میں اپنے حلقہ احباب میں جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو اسی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ان کے حوالے سے ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ انجینئر صاحب ہمارے جو بزرگان دین ہیں, جو ہمارے وہ کہتے ہیں کہ بابے, وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہیں, ان کو نہیں مانتے, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, مختلف القابات سے پکارتے ہیں, اور انتہائی جس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے دین کی کوئی بھی خدمت نہیں کی ہے, وہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی کیا خدمات رہ چکی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا انہوں نے واقعی کوئی خدمت نہیں کی ہے یا انہی کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ ان سے بہت سارے اختلافات میں سے ایک بڑا اختلاف یہی ہے ہمارا. اس میں بھی میں ایک چیز شروع میں آپ سے کروں کہ جہاں پر ہمارے دوسرے مسالک کے لوگ غلوف کرتے ہیں, ایگزیجریٹ کرتے ہیں, ہم بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. بالکل صحیح. مثلاً اگر فرض کریں کہ ایک شخص کی کوئی آپ کرامت بیان کرنے بیٹھے ہیں اور اس میں آپ دل سے جوڑ کر 10-12 کہانیاں گھڑ کر ان کو ملا کے ایک سٹوری بنا کر پبلک کو متاثر کر رہے ہیں, اور اس لیے یہ غلط ہے. ہم کب جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو؟ وہ لوگ کنڈیمیبل ہیں, اور یہ کام ان فیکٹ ریاست کا ہے کہ ریاست ان کو گائیڈ کرے, نصاب کو تبدیل کرے, یا اگر لوگ باز نہیں آتے تو اس پہ ان کی پکڑ بھی کرے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو لے کر, میرے صاحب یہی ہے نا کہ ہر مسلک کی جو کمزور چیزیں ہیں نا ان کے نوٹس لیے اور اس کو پبلک کر دیا. یعنی اہل سنت میں سے بریلویوں نے یہ کام کیا ہے, اور دیوبندیوں نے یہ کام کیا ہے, اہل حدیثوں نے یہ کیا ہے, شیعوں نے یہ کیا ہے, اور کر کے اس پہ سب کچھ دکان لگا کے بیچ دیا لوگوں کو. اس کے بدلے میں ان کو بہت سی شہرت ملی. صحیح ہے. اب پبلک کہتی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے, تو مرزا صاحب کے پاس 3 چیزیں ہیں, 3 سے 4. آپ ان کی گفتگو میں سے بنو میاں, بابے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ان کی گفتگو میں سے جو ہے نا وہ یہ نکال دیں جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, جذباتی قسم کی جو گفتگو مرزا صاحب کرتے ہیں نا, یہ توحید اور یہ رفع الیدین میں چیزیں ساری, ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا. صحیح. یعنی فرقے, بنو میاں, بابے, یہ 3-4 چیزیں ہیں. ان کی ویڈیوز کی آپ ذرا ان کے ویوز دیکھیں, کچھ ملینز پہ ہیں. اور اگر آپ ان کے وہ لیکچرز جس میں وہ آپ کو فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں, وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں, نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں, کوئی 50,000 ہے, کوئی 60,000 ہے, کوئی 2 لاکھ ہے, کوئی 2.5 لاکھ ہے, 6 لاکھ ہے, یہ ویوز
اور یہ بھی پچھلے 10-12 سالوں میں بنے ہیں. ٹھیک ہے, تو پبلک کو بھی مزہ آتا ہے جب مرچ مسالہ لگا کر آپ بات کرتے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بہرحال غلطیاں ہر مسلک میں آ گئی ہیں, خامیاں آ گئی ہیں, نقائص آ گئے ہیں. اگر ان خامیوں کو صاف کرنے کے لیے کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ ساروں کو رگڑ دیں پکڑ کر اور اس کے بعد لوگوں سے کہ آؤ میرے پاس؟ لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں حذیفہ, ہمارے ہاں جو ہمارے کنٹمپریری علماء پچھلی 1-1.5 صدی میں گزرے ہیں, انہوں نے بڑی کمزور چیزیں لکھی, بیان بھی کی ہیں. مرزا صاحب اگر اس کو لے کر یہ کہیں کہ اب یہ پورا مسلک جو ہے نا یہ تو فنا ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہ غلط. وہ چیزیں جو دبی ہوئی تھی, جن پہ صدیوں کی گرد پڑی ہوئی تھی, مرزا صاحب نے ساری گرد جھاڑ کر اس کو جو ہے وہ اسکرین پہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے بل بورڈز پہ لگا کے لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ یہ کچھ کیا آپ کے بڑوں نے. اب وہ ان بڑوں نے جو اچھا کیا ہے وہ تو آپ نے کبھی بیان نہیں کیا. انہوں نے اگر 10 کتابیں لکھی ہیں, ان میں سے کسی ایک کتاب کے ایک صفحے کے اوپر ایک لائن اگر ٹھیک نہیں ہے تو مرزا صاحب نے کہا یہ سارا کچھ جو ہے وہ پانی ہو گیا, ختم ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس رویے سے کیا ہوگا؟ اس رویے سے یہ ہوگا کہ فرض کیجئے اگر میں کسی ایک شخصیت یا ایک مسلک کو فالو کرتا ہوں تو مجھے جب اس بارے میں پتہ چلے گا تو میں یا تو مسلک چھوڑ دوں گا, صحیح ہے, یا مرزا صاحب کے گلا پکڑ لوں گا. میں کہوں گا جی آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ اس سے انتہا پسندی ڈیولپ ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر. وہ چیزیں جس میں لوگوں کو زبان نہیں ملی تھی, مرزا صاحب نے زبان دی تھی. یعنی ایک صحابی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پروٹوکولز کیا ہیں اس بات کے, اس صحابی کے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی فلانے تو اے کیتا سی, ٹھیک ہے, اور یہ بھائی اگر اس نے کیا تمہیں پتا ہے وہ کیسے کیا, کیا ماحول تھا, کیا بات تھی, کیا موقع تھا اس وقت, اور پھر یہ کہ تمہیں یہ سمجھ ہے کہ مرزا صاحب نے جو بتایا وہ ایگزیکٹلی وہی ہے, کراس چیک کیا تم نے, اس کو کہیں نہیں کیا, سن لیا بس, ٹھیک. تو غلطیاں علماء کی ہوں گی اور ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے تو آپ سارا کچھ جب وہ لپیٹ کے رکھ دیں, ساری بساط ہی لپیٹتے ہیں. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. صحیح, ایکسٹریم لیول پر آ کر اگر سنا یہ جاتا ہے, دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ مرزا صاحب بہت سی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو کہ جیسا کہ آپ نے بتا دیا, جن کو کہتے ہیں کہ چھیڑنا بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. بس جو چیز ہے وہ ہے, اور اگر آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں یا نہیں وہ چیز ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. جی بالکل. تو یہ مزارات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس حوالے سے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں, لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے, بہت سے یوتھ کا بھی ہے, بہت سے لوگوں کا بھی ہے, جو میں اپنے آپ کو تو نہیں کہتا لیکن بہت سے لوگ جو شعور رکھتے ہیں, باشعور لوگ ہیں, میں تو بھی سیکھ رہا ہوں. تو یہ شرک یا جو معاملات ہیں کو کہ مزارات پہ جا کر وہ وسیلہ, یہ جو سارے معاملات ہیں وہ شرک میں نہیں آتے جب تک آپ سجدہ نہ کر لیں, یہ بھی ایک چیز الگ ہے. تو وہ شرک کے حوالے سے مزارات پر جانا اور یہ شرک کے حوالے سے مرزا صاحب کہتے ہیں, اور وہ پوائنٹ آف ویو اور آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ بھی اگین ایک اختلافی مسئلہ ہے امت میں. یعنی آپ دیکھیں کہ مزار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, مزار پہ جا کے وسیلہ کے ذریعے سے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, براہ راست صاحب مزار سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے, وہ قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں, وہ عطا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ سارے اختلافی مسائل ہیں. کیا اس پہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پوائنٹ آف ویو کو جسٹیفائی کریں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چند ایک چیزیں ہیں جس پر بولنے سے پہلے مرزا صاحب پڑھ ضرور لیں, یعنی مطالعہ کر لیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں جو علماء یا فقہاء یا محدثین گزرے ہیں, کیا ان میں یہ اختلاف نہیں تھے؟ obviously تھے. وہ اختلاف تھے تو آج ہم تک پہنچے ہیں, لیکن کیا انہوں نے آپس میں جنگیں کی ہیں, یا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہیں, یا انہوں نے کوئی کتابیں لکھ کے ایک دوسرے کے بعد سر عام چوراہوں میں جو ہے وہ ان کی عزتیں اچھالی ہیں؟ انہوں نے علمی اختلاف کیے ہیں, مباحث ہوئے ہیں, مناظرے ہوئے ہیں, اور کچھ سیٹل ہوئے ہیں, کچھ نہیں سیٹل ہوئے, اور کچھ قیامت تک سیٹل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اسلام میں جو اختلاف رائے ہے اس کو مانا جاتا ہے دلیل کے ساتھ. اب جو لوگ ان سارے جو ہم ڈسکس کیا مزارات اور اس سے جو الائڈ چیزیں ہیں, اس پہ جو طبقہ اس کی مخالفت کرتا ہے علمی دلائل دے رہا ہے, جو اس کے حق میں ہے وہ علمی دلائل دے رہے ہیں, اس پہ روز ڈسکشن ہو سکتی ہے, روز بحثیں ہو سکتی ہیں,
ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ تو تکار پہ آ جائے, گالم گلوچ پہ آ جائے اور آپ اس کو کافر ثابت کر کے چھوڑے, منہ سے نہ بولیں. مرزا صاحب بڑے چلاک آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن جملے ایسے بول جاتے ہیں کہ جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو مرزا صاحب یہ بات نہیں مان رہا وہ اسلام پر ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو ہمیں یعنی ہمارا موقف یہ ہے کہ بھیا اختلاف جو ہے نا امت میں ہمیشہ رہے گا, ہر اس معاملے میں جو اجتہادی معاملہ ہے جس کے اوپر رائے قائم کی جا سکتی ہے, اور اگر وہ اختلاف موجود ہے تو آپ اس اختلاف سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس سے اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن خدا را امت کو جہالت کے سرٹیفکیٹ نہ دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ کفر کے اور لوگوں کے اس طرح کے فتوے نہ دیں. اس سے ایکسٹریمزم پیدا ہو رہا ہے اور پبلک کے پاس تو پہلے ہی افکار نہیں ہے, پہلے سوچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس جو بچی ہے وہ ہے ان کی شخصیات. آپ ان کو اگر واقعی گروم کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے افکار پر گروم کیجیے, اپنی مرضی کی باتوں پر گروم نہ کیجیے, اس سے مسائل پیدا ہوں گے. وہ غالب نے وہ کہا تھا نا کہ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب, ٹھیک ہے نا. اب آپ تانا دیں اور پھر کہیں کہ وہ آپ کا بن بھی جائے تو یوں نہیں ہوگا. صحیح ہے. آپ کو پیار محبت سے دلیل سے بات کرنی ہوگی, اور یہ آپ نے خود سے کیسے طے کر لیا جو بات آپ کر رہے ہیں وہی حق ہے. دو صحابہ اگر آپس میں گفتگو کرتے, دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن عباس یا شاید حضرت عباس نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو خیال تھا متع کے حوالے سے, وہ ان کی ہمیشہ یہ رائے رہی کہ متع جو ہے وہ حلال ہے. بقیہ صحابہ کی جو ہے وہ آراء ہے کہ خیبر کے موقع پہ یہ حرام کر دیا گیا. لیکن کیا کبھی صحابہ میں یہ بات ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عباس یا حضرت عبداللہ بن عباس تو ایسی رائے لیے بیٹھے جس میں وہ منفرد ہیں, تو جناب آپ ان کو جو ہے نا ان کی کوئی لڑائیاں بتائیں لوگوں کو, کہاں پر ہیں؟ اختلاف ہے, اختلاف رہا ہے اور یہ آج بھی موجود ہے. اختلاف کو رہنے دیجئے عزت اور احترام کے ساتھ. صحیح. آپ نے بھی ایک بات کی سرٹیفکیٹ کی, تو وہ اس سے ایک بات یاد آ رہی ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہ جو سرٹیفکیٹ ٹائم ٹاڑے بول جڑا ہے نا وہ قیامت تک دیتے ہیں حقیقت. تو وہ اسی کو دیکھتے ہوئے مرزا صاحب کام کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے فرقہ واریت ختم کر دینی ہے, تو وہ اس کو کیا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ فرقے جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں, اور کیا وہ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے کوئی کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑا آرگیومنٹ ہے ان کے چاہنے والوں کا کہ فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں. چلیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ مانتے ہیں کہ وہ ختم کر رہے ہیں. مثلا ایک آپ فرقہ ہیں, ایک میں فرقہ ہوں, اور اس طرح سے ہمارے دوسرے بھائی وہ سب ایک ایک فرقہ ہیں. فرض کریں 4 فرقے موجود ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فرقے ختم ہو جائیں. صحیح ہے. میں کیسے ختم کروں گا؟ میں کیا کروں گا کہ میں ایک تحقیق کروں گا, کرنے کے بعد میں کچھ نئے افکار لاؤں, کہوں گا کہ یہ خالص اور بالکل پیوریفائڈ یہ افکار ہیں, ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, لہذا میں لوگوں کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ باقی سب غلط ہیں, یہ ٹھیک ہے. تو 4 تو آلریڈی گروہ موجود تھے, اب یہ میں نے 5واں لانچ کیا. صحیح ہے نا, یہ جو میں نے 5واں لانچ کیا ہے, تو میں فرقہ واریت ختم نہیں کر رہا بلکہ اس میں ایک گروہ اور اضافہ کر رہا ہوں. بالکل. تو یہ تو بات غلط ہے. اصل میں مرزا صاحب سے غلطی یہ ہوئی, اور وہ یہ ہوئی کہ کیونکہ مرزا صاحب کے پاس صرف بولنے کی صلاحیت ہے, لیکن مرزا صاحب نے عربی کے اصول, اصول الدین, اصول الحدیث, اصول فقہ پڑھے ہی کبھی نہیں, سمجھے ہی کبھی نہیں ہے. اور میں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ میں پھر اگین وہ بات ہوگا, چیلنج کرنا ہمارے مزاج میں نہیں ہے, لیکن میں ایک آپ کو ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ علم الرجال, ایک علم ہے حدیث کی سند کو دیکھنے کا کہ اس میں کن کن نے روایت کی ہے. عربی میں وہ لکھی ہو رجال, اگر میرے صاحب سے کہیں اس کی 2 لائنیں پڑھ کر دکھا دیں, نہیں پڑھ سکتے. تو اس کی بنا پر اب آپ دعوے بہت بڑے بڑے کرنا شروع کر دیں. اب ہوا یہ کہ مرزا صاحب نے کہا تو یہ کہ میں فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں. مرزا صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جن کو فرقے کہہ رہے ہیں نا وہ مسلک ہیں. حذیفہ یہ بات اتنی سینسیٹیو ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. جتنے مسلک ہیں, میں نام لے لیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر آپ کلاسکس میں چلے جائیں, حنفی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جعفری ہیں, زیدی ہیں. آگے ان کے آگے آپ آ جائیں تو آگے پھر جو حنفی ہیں ان میں بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, پھر اہل حدیث ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بعد جو اہل تشیع ہیں ان کے اندر بھی تقریباً 32 کے قریب مختلف آف شوٹس ہیں ان کے. تو اتنی جو ہے نا وہ ڈائیورسٹی ہے اسلام کے اندر, ٹھیک ہے. یہ سب کا سب جو ہے نا وہ اختلاف رائے سے پیدا ہوا ہے, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. یہ سب کا سب ایک فرقہ ہے, ایک گروہ ہے. اور
کیونکہ یہ ان ضمنی معاملات میں اختلاف کی بنا پر پیدا ہوا. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اس میں جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کچھ اصطلاحات ذرا تھوڑی سی ثقیل ہوتی ہیں, لوگ سمجھ نہیں پاتے. یعنی قطعی معاملہ یہ ہے, اس کی ایک مثال سے سمجھ لیں, نمازیں 5 ہیں, صحیح ہے, یہ قطعی معاملہ ہے. بالکل. اب نماز پڑھتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ ظنی معاملہ ہے. ظن کے اوپر, گمان کے اوپر اجتہاد ہوتا ہے, صحیح, لیکن جو قطعی چیز ہے اس پہ اجتہاد نہیں ہوتا. اب جو لوگ ظن کے اوپر اجتہاد کی بنا پہ اختلاف میں بٹے وہ مسلک وجود میں آئے, ٹھیک ہے, اور جو قطعی معاملات میں اختلاف میں بٹے وہ اس سے فرقے وجود میں آئے. ٹھیک ہے. اب اس سے آپ دیکھیں کہ آپ معتزلہ نکال لیں, آپ جو ہے وہ خوارج نکال لیں, نصیریہ نکال لیں, آپ اس میں جو ہے نا وہ اس طرح مختلف فرقے ہیں جو دین اسلام سے خارج ہوئے قطعی معاملات میں. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, یہ قطعی معاملہ ہے, نہیں ہے یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ والے وہ فرقے ہیں جس کو قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ہے. اب وہ حدیث کو میں اگر ریفر کروں آپ کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, صحیح, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک جنتی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ایک 73واں فرقہ ہے نا اس میں یہ سب مسالک ہیں. صحیح, یہ دیوبندی, بریلوی, وہابی, سارے یہ مسالک ہیں. کس کے اندر مسالک ہیں؟ ایک فرقے کے اندر. اور وہ جو بقیہ فرقے جو قطعی چیزوں میں اختلاف کر کے علیحدہ ہوئے ہیں وہ فرقہ بندی ہے اور وہ کنڈیمیبل ہے. مرزا صاحب کیا کرتے ہیں کہ فرقوں کی ڈیفینیشن, فرقوں کی ساری جو بری چیزیں ہیں وہ مسالک پہ لگا کر اور ان کو کنڈیم کر دیتے ہیں. اب آپ اس کو اس کا نتیجہ دیکھیں, بڑا خطرناک ہے. مالکی, حنبلی, شافعی, جعفری, زیدی, سارے یہ جو مسالک ہیں اگر یہ فرقے ہیں تو اس کا مطلب ان میں سے کوئی ایک جنتی ہے نا. بالکل, ٹھیک ہے, باقی سب جہنمی ہیں. اب آپ مجھے مرزا صاحب سے پوچھ کر یہ بتائیے کہ کیا اس میں سے شافعی جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہیں؟ نعوذ باللہ. یا اس میں فرض کیجئے کہ حنفی جنتی ہے اور باقی سب جہنمی ہیں؟ نہیں. آپ ذرا ان سے ذرا پیچھے چلے جائیں. یہ نام حنفی, شافعی, مالکی تو اس لیے پڑھے کہ انہوں نے فقہ مرتب کی ہے نا, لیکن یہ اختلاف تو وہی ہے نا جو صحابہ میں موجود تھے. اب فرض کیجئے کہ حنفیوں کا اوپینین یہ ہے کہ اللہ کے, یعنی حنفیوں میں جو بریلوی ہیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ اللہ کو دیکھا تھا. ٹھیک. اب یہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے لیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ یہ اختلاف پیچھے کہاں جڑ رہا ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ. اب جو دیوبندی یا جو اہل حدیث ہے ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں دیکھا, اور یہ کہاں جڑ رہا ہے؟ حضرت عائشہ کی طرف. صحیح. اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہی اختلاف جس کی بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ فرقے ہیں, تو پھر یہ فرقے چلے حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس سے, تو ان دونوں میں سے بھی کسی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی ایک کو کافر قرار دیں گے پھر آپ, اور کسی ایک کو مسلم قرار دیں گے؟ obviously not. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک کی اختلاف ہے, تو مسلک کے اختلاف کی اسلام میں اجازت ہے. مرزا صاحب نے اتنی خطرناک روش اختیار کی ہے کہ ان کی روش کو اگر آپ تسلیم کر لیں تو آپ تو امت کے جو ہے کثیر لوگوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں, اور یہ غلط ہے. بالکل. تقلید کی بات کریں اور اندھی بھی, تو اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں یہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے, اس حوالے سے بتائیے. دوسرا یہ کہ انجینئر صاحب کو, اب ہم میں اگر کسی کے پاس بیٹھا ہوں یا کوئی میرے سامنے بیٹھا ہے, میں انجینئر صاحب کو سن رہا ہوں, وہ مجھے یہ کہہ دے کہ آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا, آپ جو ہے وہ مختلف معاملات میں پھنس جاؤ گے, تو آپ اس کو مت سنو. تو کیا انجینئر صاحب کو سننا نہیں چاہیے؟ دیکھیں انجینئر صاحب بڑے تمتراک سے یہ بات کہتے ہیں کہ سب کو سنو, ہماری بھی سنو اور فیصلہ کرو. اب اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ مرزا صاحب کو بڑا اعتماد ہے کہ جو فکر میں دے رہا ہوں اس کو تو رد نہیں کیا جا سکتا. اب ہوا یہ کہ مثال کے طور پر یہاں پہ نا ہمیں ایک چیز کو ذرا ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کیا ہر چیز پڑھ لینا, سن لینا یہ اسلام کا منشا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر دین اسلام میں یا قرآن مجید میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے انسان کی تربیت کے لیے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ 8 سال کا ہے, 8 سال کے بچے کو اگر قرآن و سنت میں آنے والے میاں بیوی کے تعلقات پر مبنی جو احادیث اگر آپ پڑھانی شروع کر دیں گے یا باتیں احکام سنانا شروع کر دیں گے, اول تو سمجھ نہیں آئیں گے, اور اگر سمجھ آنے شروع ہو گئے کہ یار یہ کیسا دین ہے, یہ تو بڑی عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ کہیں کہ جی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے, پڑھائیں آپ.
تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جس عمر میں جو سیکھنا تھا اس کو وہ نہیں سیکھا. سکھایا آپ نے اس کو وہ سکھایا جس کو وہ جو ہے نا ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتا. مرزا صاحب نے کیا یہ کہ کہا جی کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا, علی نے یہ کیا, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا, اور وہ ساری باتیں کر کے کہا جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ سنیں, سب کچھ سنیں اور فیصلہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے, لیکن یہ کہ آپ چوتھی کلاس کے بچے کو آپ فرسٹ ایئر کے سمز جب سالو کروانا شروع کر دیں گے وہ تو پاگل ہو جائے گا. ہر جگہ ہر عمر کی جو ہے نا وہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور ہر بات ہر جگہ پہ کرنے والی نہیں ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر مرزا صاحب کے اصول کو مانا جائے تو وہ ایک حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ لکھوایا جا رہا تھا معاہدہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں اس کو, آپ نے لکھا رسول اللہ, تو کفار نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے, تو ہم آپ سے معاہدہ اس بات پر نہیں کر سکتے, اس کو مٹائیں. ہم محمد بن عبداللہ سے معاہدہ کرنے آئے ہیں, محمد رسول اللہ سے معاہدہ کرنے نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی اس کو مٹا دو. اب یہ نبی کی بات ہے نا, حکمیہ جملہ ہے نا یہ والا, ٹھیک ہے, یعنی یہ اس کو کہا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا. اب مرزا صاحب کے اصولوں کو اگر لے لی جائے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت علی پہ تو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے یہ لوگ کہ جناب انہوں نے اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ بات نہیں مانی, حالانکہ اللہ کے رسول نے کسی واسطے سے بھی نہیں کہی, ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں ان کو, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا. پھر آپ نے کسی اور سے کہا مٹا دو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی اس بات پر آپ کسی ایک پہ گستاخی کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اگر آپ یہ بات نہ کریں کہ علی نے بات نہیں مانی تو ٹھیک ہے, سو کہ کوئی بات نہیں, لیکن آپ قرید کی جب یہ باتیں کہیں گے تو لوگ کہیں گے یار اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی. تو یہ پبلک میں کرنے والی بات نہیں ہوتی, یہ اس سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی احناف میں ایک اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو کیا حدیث ہونے کے باوجود آپ اجتہاد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ اس سے یہ حکم اخذ کرتے ہیں کہ ہاں نبی کی حدیث سامنے ہو پھر بھی اجتہاد کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح دی جا سکتی ہے یا دونوں حدیث کو جمع کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک مسجد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, اس نے سلام کیا نہ کوئی بات کی, اور سیدھے جا کے مسجد میں اندر کمرے میں چلا گیا, اندر ہال میں. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کے اس کو قتل کر دے؟ اچھا, وجوہات جو بھی ہوں گی وہ تو اللہ کے رسول کو معلوم, لیکن آپ نے فرمایا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں. اچھا, وہ گئے تو دیکھا جا کے وہ اندر بندہ نماز پڑھ رہا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آ کے قتل نہیں کیا. صحیح. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے اندر. یہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو قتل کرنا یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے. بالکل. تو آپ نے کہا کہ کوئی اور ہے جو قتل کرے اس کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے, انہوں نے کہا میں جاؤں گا. وہ گئے تو وہ اس وقت سجدے میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو ویسے ہی باہر آ کے کہا قتل نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو سجدے میں تھا, تو اللہ سے باتیں کر رہا تھا, تو میں اس کو کیسے قتل کرتا. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور حدیث براہ راست دو صحابی سن رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر اپنا اجتہاد کر رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ اصول کی بات ہے, صحابہ نے جو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا ہے تاکہ امت کو ایک راستہ ملے کہ اجتہاد کرنا, اصول اخذ کرنا کیسے ہے. اس کو ہم صحابہ کرام کی جو ہے گستاخی یا نعوذ باللہ ان کی نافرمانی نہیں کہیں گے. اگر یہ غلط بات ہوتی تو اللہ کے وسلم ان کو وہیں پر تنبیہ کرتے یا کہتے کہ تو نے نافرمانی کی ہے میری. اصل میں صحابہ کرام سے جو خطائیں بھی ہوئی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کروائی ہیں تاکہ امت کی راستہ واضح ہو جائے. مرزا صاحب کے اصولوں کو سامنے رکھیں پھر تو نہ کوئی صحابی بچتے ہیں, نہ کوئی تابعی بچتے ہیں, نہ تبع تابعی بچتے ہیں, نہ ائمہ بچتے ہیں, نہ محدثین بچتے ہیں, نہ علماء بچتے ہیں. تو یہ مرزا صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں. تو پبلک میں ہر بات نہیں کی جاتی ہے. یعنی اس کو یوں بھی آپ سمجھیے کہ اگر آپ جنگ جمل, جنگ صفین وغیرہ کے جو تنازعات ان کو لے کر سامنے آتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ امت کی خدمت کر رہے ہیں؟ مثلا کیا اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ بتاؤ جنگ صفین کے بارے میں تم
کیا رائے رکھتے تھے؟ تو ہرگز نہیں. مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہیں جو زندگی دی، تمہیں مال دیا، جوانی دی، تمہیں طاقت دی، تمہیں سب کچھ اولاد دی، میاں بیوی، ماں باپ، نعمتیں، تم نے اس کو کیسے برتا؟ ٹھیک ہے. اب اور ساتھ میں یہ کہ کیا میرے صحابہ سے بغض رکھتے تھے یا میرے صحابہ سے محبت رکھتے تھے؟ تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی مشاجرات میں اور لڑائیوں میں دونوں حق پر تھے، ایک ذرا کم حق پر ہے، ایک زیادہ حق پر ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ یار میں کسی صحابی کو لعن طعن نہیں کر رہا، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب صحابہ جو ہے وہ گائیڈڈ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کچھ زیادہ تھا حکم تھا. اب فرض کریں کہ میں ایک رائے اپنا لیتا ہوں، میں کہتا ہوں جیسے ناسبی کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں نعوذ باللہ ان کی غلطیاں تھیں، اس سے بڑے وہ جب بغلیں بجاتے پھرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ خوشی منانی چاہیے کہ میں نے اپنے سو کالڈ علم کی بنیاد پہ ایک صحابی کو جو ہے نا نعوذ باللہ ان پہ لعن طعن شروع کر دی، تو یہ کیا فخر کی بات ہے؟ نہیں. اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کہاں پر کھڑا ہے اس وقت. اور پھر نہ آپ کو ٹیکسچوئل ایویڈنس سپورٹ کر رہا ہے، نہ آپ کو ہسٹری سپورٹ کر رہی ہے اس طرح کے جو ہے نا ویو پوائنٹ کے اوپر، نہ آپ کو اجتہاد سپورٹ کر رہا ہے اس کے اوپر، لیکن آپ ڈٹے ہوئے پھر بھی کہ نہیں میں نے ایک کو قصوروار ٹھہرا کے چھوڑنا، تو یہ جائز نہیں ہے. صحیح. کیا ہم نے انجینئر صاحب کو خود مواقع میسر نہیں کیے کہ وہ ان معاملات پر بات کر سکیں، جیسے کہ مزارات کی بات ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں اور آپ اس چیز کا اعتراف بھی کریں گے کہ جعلی پیروں کا جو ہے وہ دور دورہ ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر محلے میں اٹ چکو تو پیر نکل آتا ہے، یہ معاملات ہیں. اور جو ان کی حرکات و سکنات ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور وہ قابل مذمت باتیں بھی ہیں، تو وہ سمجھ سے پرے ہیں وہ چیزیں. اور وہ جو جعلی پن وہ آپ کو بابوں میں کچھ بھی نظر بھی آتا ہے. اور میں خود یہ اب ٹرم یوز کروں گا چونکہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نکل کر آ رہا ہوتا ہے جو کہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے، اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو کیا ہم ان کو خود میں یہ مواقع میسر نہیں کر؟ دیکھیں حذیفہ، ہم اس پہ ویسے تھوڑی سی بات پہلے ہم نے کی ہے، میں اس کو ذرا کھول دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے تمام مسالک میں کمزوریاں موجود ہیں، اور وہ کمزوریاں اسلام کی نہیں ہیں، وہ مسالک کے اندر کچھ لوگوں کی شخصی کمزوریوں کی بنا پر پیدا ہوئی ہیں جنہیں لوگ اسلام بنا لیتے ہیں. میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہوں، 4 پیسے کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، یا اس طرح کی جو شوق ہے میں تعویذ گنڈے شروع کر دیے. اور ایک ہے کہ آپ واقعتاً اسلام کی بنیاد پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ایک یہ کہ آپ جو ہے دکان کھولی ہوئی ہے آپ نے، تو اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ مرزا صاحب نے اختیار کیا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے تو یہ طریقہ غلط اختیار کیا ہوا ہے. یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ خامیاں موجود ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے جو بریلوی مسلک کے جو جید علماء ہیں، کبھی آپ نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کنڈیم کیا ہمیشہ. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کمزوریاں ہیں، شاید اس طرح کنڈیم نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے، یا اسٹیٹ کو اس پہ جو کام کرنا چاہیے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی کسی عالم نے یہ کہا کہ سجدہ کرنا جائز ہے؟ کبھی کسی عالم نے کہا ہے کہ اس پہ جھکنا جائز ہے؟ کبھی کسی عالم نے کہا کہ ان کو خدا کا درجہ دے دو؟ ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ وہاں پر لوگ بہت گندی حرکتیں کرتے ہیں، بہت غلط حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ علمی کتابی، مرزا صاحب علمی کتابی ہے نا، تو علمی کتابی ہو کر بات کریں کہ لائیں نا آپ احناف کے، شوافے کے اور ان کی کتابوں میں سے وہ اصول لائیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ایسا ہے. اب آپ ہوتا یہ ہے کہ ایک گروہ کا، ایک مسلک کا ماننے والا بندہ اگر اپنی کمزوری کی بنا پر یا جہالت کی بنا پہ غلط کام کر رہا ہے، تو آپ اس کی بنا پہ پورے مسلک کو رگڑ دیں کہ یہ جی مسلک کی تعلیم ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہاں، ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف کریں، مطلب یہ جو ہے نا کہ جی میں الزامی جواب دے رہا ہوں، میں پھکی دے رہا ہوں، میں اینٹی وینم دے رہا ہوں، یار یہ ریسرچر کی لینگویج نہیں ہے، یہ عالم کی لینگویج نہیں ہے، یہ تو ایک تھڑے پہ بیٹھنے والے کسی جو ہے نا وہ تماشبین کی لینگویج ہے کہ جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بات میں فیس بک پہ ایک پوسٹ تھی میں نے اس پہ کی مرزا صاحب کے بارے میں، تو نیچے ان کے ایک چاہنے والے، وہ میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور وہ بڑا گہرا، ان کو 10-12 سال کا بڑا عزت اور احترام کا تعلق تھا میرا ان کا، لیکن وہ مرزا صاحب کے اس سے بڑے متاثر تھے. تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ سر جی آپ نے مرزا صاحب کو چن لیا ہے اس چیز کے لیے، تو اب ہم نے آپ کو ہٹ کرنے کے لیے چن لیا ہے، اب آپ جو پوسٹ کریں گے ہم نیچے آ کے آپ کو اس طرح کی باتیں کریں گے.
وہ باتیں ان کی بڑی مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑی جو انہوں نے کی تھی, اس لیے میں وہ یہاں بیان نہیں کر سکتا. یہ ایک عجیب سا جو ہے نا لوگوں کے ماحول درمیان بن گیا, بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا, لوگوں کو بدتمیز بنا دیا, ٹھیک ہے. آپ کہتے پھرتے ہیں جی بابے گرا دو, بابے گرا دو. بھائی ٹھیک ہے بابے گرا دو, لیکن بابے کون سے؟ آپ بابوں کا نام لیتے ہیں, جنرلی جو غلط بابے ہیں ان کو گرانے کے چکر میں آپ نے محدثین کو بھی اکھاڑ دیا, آپ نے ائمہ دین کو بھی اکھاڑ دیا, آپ نے کہا کہ تابعین نے کثرت سے منافقین تھے, مرزا فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. امام نسائی کو, امام ترمذی کو, مرزا صاحب ان کو بھی رگڑ رہے ہیں کہ انہوں نے حدیثیں چھپائی ہیں, ٹھیک ہے. امام ایون کہ بعض جگہوں پہ تو امام بخاری کو بھی معاف نہیں کرتے ہوئے, جن کو مطلب وہ بہت بڑا امام مانتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ مطلب ایک حدیث ہے, امام نسائی نے ایک حدیث بیان کی اور اس میں کہا کہ فلان بن فلان نے یہ بات بیان کی ہے. میرے ساتھ کہتے ہیں ایتھے ویکھو, ہمیں تو ان کا لہجہ بولنا بھی نہیں آتا, ایتھے ویکھو اے لکاغے نے امت نہ کم پایا انہوں نے, ٹھیک ہے. اب آپ چونکہ ہم گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ جو جملہ نے بولا اس کا جو مطلب ہمارے گلی محلوں میں لیا جاتا ہے, کیا یہ علمی زبان ہے جو آپ اسکرین میں بیٹھ کے بول رہے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. ہمارے ائمہ نے جو حدیث ملی جیسے ملی پورے ایمان کے ساتھ انہوں نے وہ حدیثیں اسی طرح سے نقل کر دی. اب آپ نے چھپایا, آپ کے پاس چھپانے کی دلیل کیا ہے؟ بالکل نہیں, کچھ نہیں. آپ ایک بدگمانی کر رہے ہیں اور اس کی بنا پہ آپ بہت بڑا مقدمہ جو وہ کھڑا کر رہے ہیں, جس کی بنا پہ امت میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. صحیح. ایک شعر ہے کہ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے, آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ تربیت لی ہوئی ہے. تو کیا انجینئر صاحب یہ ان کی تربیت پر, معاذ اللہ, اللہ اکبر استغفر اللہ, ان کی تربیت پہ شک کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی اس بات کا بڑا افسوس ہے, اور ہمیں اس بات کا افسوس اس لیے بھی ہے کہ وہ صرف جذبات کی بنا پر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, کوئی ایویڈنس ان کی بات کو سپورٹ نہیں کرتا. یا تو آپ حدیثوں کے مطلب بدل دیں, یا آپ حدیثوں کو بدل دیں, یا آپ ان کے تراجم میں بے ایمانی کریں, یا آپ جھوٹی اور ضعیف حدیث لا کر اور پیش کریں اور کہیں کہ جی یہ تو ایسا ہے, اور اس کو بارہا ہم نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے مرزا صاحب نے. تو جو ہے نا یہ غلطیاں کیا, اب تو وہ ڈٹائی پر آگے ہوئے ہیں اور وہ کھل کر یہ باتیں کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام, آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کہیں کہ جی ایک صحابی ہیں جن سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, آپ کہیں کہ جی نعوذ باللہ میں تو بڑے دل پہ پتھر رکھ کے ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, آن ریکارڈ ہے, اور ہمارے دل میں رنج ہے ان کے لیے, اور اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم آپ پر تلوار سونت لیتے. صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ نعوذ باللہ آپ پھر صحابہ کو عادل نہیں نا مان رہے, گنہگار مان رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ عادل ہیں سارے, تو جو صحابی عادل نہیں ہیں تو اس سے پھر آپ حدیث اور قرآن کیسے لے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظالم ہے, اس کا مطلب وہ عادل نہیں رہی. آپ نے کہا باغی ہیں, اس کا مطلب وہ عادل نہیں رہی. تو جتنا حدیث کا ذخیرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی کی جو متعلق جو احکام ہیں وہ تو نعوذ باللہ قابل اعتماد نہیں رہے. پھر آپ کیسے لیں گے ان کو؟ پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم حدیث کے معاملے میں ان کو عادل مانتے ہیں, لیکن ان معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. یہ کیا تفریق ہوئی کہ ایک بندہ اگر عادل نہیں ہے, نعوذ باللہ وہ آپ کے مطابق وہ خطائیں کر رہا ہے, غلطیاں کیے جا رہا ہے جان بوجھ کر, ایک ہے غلطی سے کرنا, ایک ہے کہ آپ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور پھر آپ کہیں گے جی حدیث ہم ان سے لے رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کام کیے ہوئے. صحیح, یہ تو اصول ہی نہیں ہے نا. پھر تو اپنے اصول کو آپ خود ہی جو ہے وہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں. میں ایک حدیث جو ہے وہ ایک صحابی سے روایت ہے اور میں اس کو لے رہا ہوں, اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابی جو ہے وہ انہوں نے 3 وتر بجائے 1 وتر پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ چونکہ اس صحابی نے کیا جس پہ میرا دل نہیں بیٹھتا, اس لیے میں اب جو ہے نا وہ 1 وتر نہیں پڑھوں گا, میں 3 وتر پڑھوں گا. لیکن یہ حدیث ٹھیک ہے. پھر حدیث کیسے ٹھیک ہوگی؟ پھر آپ تو اس کو اعتماد ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا, ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں چونکہ پوڈ کاسٹ کا ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے, اور یہ باتیں ایسی ہیں, بہت سے سوالات میرے پاس ابھی موجود بھی ہیں, لیکن وقت کی مجھے آپ کی قلت کا بھی احساس ہے اور آڈینس کا بھی. تو انشاءاللہ ہم بہت سی باتوں کو پھر کسی دن بیٹھ کر آپ سے میں وقت لوں گا اور آپ ضرور تشریف لائیے گا اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر, تو ہم اس پر گفتگو کریں گے. ہم اس جانب باتیں ہیں کہ یوتھ منتشر ہو گئی, چلیں ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم نے, آپ جیسے لوگوں کا ہی کام ہے کہ اس کو ایک پیج پر لایا جائے. تو اب ہماری آڈینس کو, اسپیشلی یوتھ کو, یہ بتائیے کہ ہم نے ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے, اور اسپیشلی ہمیں ایسا کون سا ادارہ, ایسے کون سے
اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ایسے کون سے پیجز, ایسے کون سے پلیٹ فارم جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں, یا اگر مہیا ہیں تو ہم استعمال کریں اور وہاں سے دین کی تعلیم اس طرح سے حاصل کریں بغیر کسی انتشار کے؟ بہت شکریہ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اعتراض برائے اعتراض تو ہوتا ہے لیکن سولوشن نہیں دیا جاتا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے سولوشن کی بات کی ہے. سب سے پہلی چیز کچھ سٹیپس میں ہم بات کر لیتے ہیں, اس کو 1 2 3 میں کر کے. جی. نمبر 1, ہماری یوتھ کو چاہیے بینگ اے مسلم قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے. قرآن و سنت دیکھیں, میں اگر فزکس کا استاد ہوں تو دن رات فزکس تو پڑھ رہا ہوں نا, لیکن کیا میرے اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے تو نے فزکس کیوں پڑھی اور کیمسٹری کیوں نہیں پڑھی؟ یہ میرا دنیاوی معاملہ ہے. لیکن مجھ سے یہ پوچھنا ہے تو نے قرآن کتنا پڑھا اور حدیث کتنی پڑھی, سیرت کا مطالعہ کتنا کیا. یہ میرا حساب ہو رہا ہے. اب جب میں یہ حساب میرا ہونا ہے تو مجھے اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں جوتا خریدنے جاؤں تو 6 دکانیں پھر کر ریٹ کر کے تھک کے پسند کر کے اپنی مرضی کا جوتا لے کر آتا ہوں 4 گھنٹے لگا کر, لیکن دین اسلام کو جب میں نے اس کے کسی ورژن کو چوائس کرنا ہے یا چوز کرنا ہے تو اس کے لیے میں کہوں کہ بس جو یہ کہہ رہا ہے وہ میں لے لوں گا. تو کیا دین اسلام اتنا حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کو جب اس کا کوئی ورژن جو ہے وہ یا کوئی ڈائلیکٹ اس کا ہم لینا چاہ رہے ہیں تو میں اس پہ تھوڑی سی محنت کروں. تو یہ سب سے زیادہ حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ ہم اس کو فرق دیں. صحیح. یہ کیوں ممکن ہوا کہ مرزا صاحب یا ان جیسے باقی لوگوں کو ٹریک کر کے اپنی طرف لے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری بیس نہیں ہے, خود بیس نہیں ہے, تو جس نے جو بتایا بس وہ لے لیا, اٹھا لیا وہاں سے ہم نے. نمبر 2 یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس پہ اتنا رتب و یابس موجود ہے, غلط صحیح کی تفریق ختم ہو گئی ہے. تو جسے ہمارے استاد کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایج ہے, جو کرنٹ ایج ہے ہماری, یہ ایج آف کنفیوژنس ہے. اس میں کوئی چیز واضح نہیں ہوتی ہمارے اوپر کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پیرامیٹر اگر ہمارے پاس ہو تو بڑی آسانی سے ہم چیزوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ایک استاد ہیں, فلسطین کے ہیں, بڑے اچھے فقیہ ہیں. انہوں نے بڑی کمال کی ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو جتنی ٹیڑھی چیزیں ہیں نا ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جو ٹیڑھی لائن لگی ہوئی ہے اس کے بالکل سامنے اپنی سیدھی لائن لگا دیں. اچھا. تاکہ اس ٹیڑھی لائن کا جو ٹیڑھ پن ہے وہ واضح ہو جائے. لوگ دیکھنے والے خود فیصلہ کر لیں گے یار یہ لائن تو بہت ٹیڑھی تھی. بس اوقات بہت لمبی لائن ہوتی ہے نا تو وہ اس میں جو ٹیڑھ پن ہوتا ہے, خم ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن جب اس کے سامنے آپ سیدھی لائن لگا دیں گے تو ٹیڑھ پن واضح ہو جائے گا. اب میرے ایک استاد ہیں جو کہ اتنے ہمبل ہیں, میں بہت متاثر ہوں ان سے, ڈاکٹر حافظ محمد زبیر. مسالک کے اختلاف سے ہٹ کر اگر ہم ان کو سننا چاہیں, ایک تو مرزا صاحب کے علمی رد کے اوپر, اور دوسرا قرآن کی تفسیر, قرآن کا ترجمہ اور شارٹ طرز نظامی, اسی طرح سے اصول حدیث, اصول دین, اصول فقہ, اور ایون بچوں کے لیے بھی کچھ کورسز ان کے یوٹیوب چینل پر پڑے ہوئے ہیں. اچھا. سینکڑوں ویڈیوز ہیں ان کے پاس, اور آپ ان کی گفتگو میں کبھی بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کون سے مسلک کے ہیں. یعنی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں صرف علم کی بات کر رہے ہیں, حدیث کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے پورا. آپ اس کو سنیں اور ان سے جڑ جائیں, یا ان سے جڑ کر عام لوگ یہ سمجھیں گے شاید میں کسی ایک شخص کی طرف پھر وہی شخصی جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ بت پرستی کی طرف لے کر جا رہا ہے جس سے مرزا صاحب سے اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک اشارہ دیا, اس کے سینکڑوں لوگ آپ کو مل, جب آپ ان پر جائیں گے تو آپ کو ان سے جڑے ہوئے اور بہت سے لوگ مل جائیں گے. ایک ایوینیوز کھلتے چلے جائیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا, اور یہ انتہائی نازک معاملہ تھا جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے, تو آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو میرے ذہن میں سوال ہیں اس کے جوابات دینے کے لیے آپ مجھے دوبارہ سے بھی ٹائم دیجیے گا. اور میں بڑا ہی آپ کی گفتگو سے متاثر ہوا ہوں. اصل میں میں پھر اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں ہلڑ بازی اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے پیغام غلط جا رہا ہے. ہم اصل میں اس کو جسٹیفائی کرتے کرتے, اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے, یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے غلط چیز جو ہے وہ آگے پروموٹ کر دیتے ہیں. تو آپ جیسے لوگوں کو سن کر ہم ایسے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی, اور اگر
پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے. اور پاشا صاحب کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سا تعارف تو کروا چکا ہوں, لیکن اگر اسی طرح کی گفتگو میرے چینل پہ بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی گفتگو سنیں, پاشا صاحب جو ہے وہ شاعری کے اوپر بھی بڑا کام کر رہے ہیں اور مختلف موضوعات پر ان کی ویڈیوز آتی ہیں, تو آپ ان کے پیج کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. پیج کا نام بتائیے گا. جی, عرفان پاشا ٹی وی عرفان پاشا پیج ہے, اور عرفان پاشا ٹی وی یوٹیوب چینل یوٹیوب پہ بھی ہے, تو آپ ضرور وزٹ کیجیے گا. آپ کا شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.